حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نواحِ بدر میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک قبر کے کھڈے سے ایک مردہ نکلا جس کی گردن میں زنجیر تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا، اے عبداللہ مجھے پانی پلا۔ اس کھڈے سے ایک اور شخص برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے عبداللہ اسے پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اسے کوڑا مارتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے کھڈے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اسے دیکھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اسے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور وہ اس کا عذاب تھا جو اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ رستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید بن اسلط نامی ایک منافق نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہیں تو اپنی اونٹنی کے متعلق کیوں نہیں بتا دیتے کہ وہ کہاں ہیں؟ ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان کی باتیں بتاتے ہیں مگر وہ اپنی اونٹنی ہی کی خبر نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص میرے متعلق ایسا کہتا ہے، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ جس بات کی خبر دیتا ہے میں اسے جانتا ہوں اور میں اپنی اونٹنی کے متعلق بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میری اونٹنی فلاں وادی اور فلاں گھاٹی کے پاس کھڑی ہے اور اس کی تکمیل ایک درخت نے پکڑ رکھی ہے، یعنی اس کی نکیل ایک درخت سے اٹکی ہوئی ہے اور اونٹنی وہیں کھڑی ہے، جاؤ اسے وہاں سے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے اور اونٹنی کو وہیں کھڑے پایا اور اسے لے آئے۔ جنگ فارس میں ایک قلعہ کو مسلمانوں نے گھیر لیا اور مجوسی اس کے اندر محصور ہو گئے۔ اس قلعہ میں ایک حسین عورت تھی۔ اس عورت نے مسلمانوں کے لشکر میں ایک حسین مسلمان کو دیکھا اور اس پر فریضہ ہو گئی۔ اس عورت نے اپنا ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ اس مسلمان کو اس عورت کے پاس لے جائے۔ قاصد نے جب اس شخص کو اس کا پیغام دیا تو وہ بولا کہ تم اسے جا کر کہہ دو کہ تم اپنی ظاہری اور باطنی کلا صرف خدا کے لیے ہمارے سپرد کر دے۔ عورت نے جواب دیا، ظاہری کلا تو میں سمجھ گئی مگر باطنی کلا کو میں نہیں سمجھی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس نے جواب بھیجا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا دل بھی خاص اللہ کے لیے سونپ دے۔ یہ بات سن کر عورت نے بے ساختہ کہا، اچھا میں نے اپنا دل اللہ کو سونپ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے قلعہ کھول دیا اور مسلمانوں کا لشکر اندر چلا گیا۔ عورت نے اس نوجوان مسلمان سے کہا کہ تمہارے ہاتھ مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، چلو ہمارے سردار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ہاتھ مسلمان ہونا۔ چنانچہ جب اسے امیر لشکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں ان سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، میرے والد امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ میں آپ سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر لے جاؤ۔ چنانچہ اسے روضہ انور کے پاس لے جایا گیا۔ اس عورت نے جو ہی قبر انور کو دیکھا، کلمہ شہادت پڑھ کر اسی وقت جان دے دی۔